طرف آ جائیں گے. بہت سارے ساتھی اس طرف ہیں. اس طرف ذرا ادھر آ جائیں. پورا مجمع اس طرف ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وقال علیہ الصلاة والسلام كلكم راع كلكم مسؤول عن رعیته. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز عزیز طلبہ، پیارے بچوں، عزیز نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں. ہر ایک بچے کے اندر، ہر ایک فرد کے اندر، ہر ایک جوان میں الگ الگ خوبیاں ہیں. ان خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے دعوت کی محنت دی ہے. دعوت کی محنت کے ذریعے سے بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خیر کا لین دین ہوتا ہے. جو بچوں کے اندر خیر ہوتا ہے وہ دوسروں میں منتقل ہوتا ہے. بھئی ذرا بچے خاموش رہو. بھئی او بنی اسرائیل، ہاتھ بنو بس خاموش بیٹھو. کون وہ سیدھا کرو بچے، سیدھا کرو. ہاتھ بنو جی، ہاتھ بنو. سیدھا بیٹھو ادھر بیٹھو. خیر کا لین دین، جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ اچھائیوں کو بانٹنا. اور جب تک ہم اچھائیوں کو بانٹیں گے نہیں، اچھائیاں بڑھے گی نہیں. جس طریقے سے مالدار ہے، مال بانٹتا ہے، اسے مال کا سخی کہتے ہیں. علم والا ہے، علم بانٹتا ہے، اسے علم کا سخی کہتے ہیں. بھئی اندر ہو بچوں، آدھا گھنٹہ آپ لوگ خاموش رہیں. وہ دیکھو وہ بچہ کون ہے، لال شرٹ. سیدھا بیٹھو، بولو خاموش. کوئی کسی سے بات کرے، کہاں کی دیکھ لو کو سر بجھایا تو اسے پاگل بولیں گے. نا جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ توجہ سے سننا. ہم آپ سے صرف 25 منٹ بات کریں گے. 25 منٹ غور سے سنو، پوری رات بات کرو. ٹھیک ہے بھائی؟ خاموشی کے ساتھ جو کہنا چاہ رہی وہ غور سے سنو. میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر ایک اپنے اپنے اندر جو چیز ہے وہ تقسیم کرتا ہے. جیسے پانی والا پانی رکھ کر بیٹھ گیا اور اطراف کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں،
تو پانی والا گنہگار ہوگا، اسے بولیں گے ارے بھائی تیرے پاس اتنا زیادہ پانی ہے ٹنوں منوں، اور تو پانی رکھ کر پلا نہیں رہا ہے، بیچارے پیاسے مر رہے ہیں، پانی پلاؤ۔ تو اس بیچارے کو یہ ترغیب دی جائے گی کہ تم ان تمام پیاسوں کے پیاس بجھاؤ۔ اسی طرح ایک بندہ روٹی والا ہے، آزو بازو والے بھوکے مر رہے ہیں، تو روٹی والے کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ روٹی تقسیم کرے، بھوکے مرنے سے لوگوں کو بچائیں۔ اگر کوئی بندہ روٹی تقسیم نہیں کیا، کوئی بھوکا مر گیا، تمام فقہا تمام علماء یہ کہتے ہیں روٹی نہ دینے والا قاتل ہے۔ روٹی نہ دینے والا کون ہے بھائی؟ قاتل۔ جیسا مرڈر کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، ویسا کسی کو روٹی نہیں دیا، وہ بیچارہ بھوکا مر گیا، تو یہ قاتل۔ اسی طرح لوگ بد اخلاق ہیں، اب ان کے اندر اخلاق آئیں گے کیسے؟ اخلاق والے اخلاق بانٹیں، اخلاق والے اخلاق بانٹیں۔ لوگ جاہل ہیں، نادان ہیں، کچھ نہیں معلوم، ان کے اندر کی جہالت، ان کے اندر کی نادانی کیسے دور ہوگی؟ جو علم والے ہیں وہ علم بانٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو جس درجے میں ہیں اللہ نے اسے اتنا علم دیا، اتنی سمجھ دی، اتنی عبادت دی، اتنا ڈر دیا، اتنا خوف دیا۔ بہت سارے بچے ماشاءاللہ تہجد گزار بھی ہیں تم میں، بعض بچے وہ ہیں ماشاءاللہ جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، بعض بچے وہ جو نفل پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں۔ بعض بچے وہ کتنے ایسے 10 کے بچے ہیں جو ناظرہ پڑھتے پڑھتے حافظ ہو گئے۔ تقریباً ہمارے کرناٹک میں اسٹوڈنٹس جو حافظ ہوئے ہیں وہ 700 بچے ہیں جو پڑھتے پڑھتے حافظ ہو گئے، 10th میں آئے حافظ ہو گئے، ان کا شوق۔ تو اب ماشاءاللہ جن بچوں کے پاس اللہ نے وہ خوبیاں دیے ہیں، وہ تمام بچے یہ چاہیں کہ میری طرح میرا دوست بن جائے، میری طرح میرا بھائی بن جائے، میری طرح میرے محلے کا ایک ایک فرد بن جائے، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس اللہ نے جو خوبیاں دی ہیں وہ خوبیاں تقسیم کرنا، یہ اس کی سخاوت تھی۔ اور دعوت کا کام خوبیوں کا لین دین کا کام ہے۔ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اخلاق دیا، اخلاق دو، ادب دیا، ادب دو، فکر دیا، فکر دو، عبادت دیا، عبادت دو۔ جو اللہ آپ کو دیا ہے آپ جا کر دو۔ کسے دینا؟ اپنوں کو دو پہلے۔ الجنس یمیل الی جنسہ، ہر ایک کا ایک جنس ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک جنس۔ جیسے ماشاءاللہ ابھی آٹو ڈرائیوروں کا جوڑ چل رہا ہے، آٹو ڈرائیوروں سے جلدی دوستی کر لیتے ہیں۔ شموگا میں بلڈروں کا جوڑ چلا، بلڈرز، اور جتنے بلڈنگ سے متعلقین ہیں اس میں ویلڈرز بھی آ گئے، الیکٹریشین بھی آ گئے، میستری بھی آ گئے، سب آ گئے۔ ان تمام کا الگ الگ حلقہ بنا کر عزائم کرائے گئے، جوڑ رکھا گیا، ماشاءاللہ ان کا پورا طبقہ جڑ گیا۔ اسی طرح میں نے ترغیب دی، اسی طرح کاشتکاروں کو جوڑو، تاجروں کو جوڑو، جو فروٹ مرچنٹ ہیں ان کو جوڑو۔ کیوں؟ ہر آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جلدی جڑ جاتا ہے۔ میں اسے گیا تھا، اب اسے کیا کہتے ہیں، باگل کوٹ، وہاں گئے تو سانپ والوں کو جوڑا گیا، سپیروں کو۔ باگل کوٹ میں سانپ پکڑنے والے 450 تعداد میں جڑے تھے۔
ایک مسجد میں ہمارے سانپ آ گیا، کئی فجر میں بھی سانپ، ظہر میں بھی سانپ، لوگ مصلی ڈر کر نماز کو آنا ہی چھوڑ دیے۔ میں نے فون کیا، بھئی کوئی بنگلور میں سانپ پکڑنے والا ہو تمہارے رشتہ داروں میں ذرا بھیجو۔ وہ کہنے لگے نہیں مولانا، بنگلور میں سانپ پانچ نہیں، اس لیے لوگ وہاں سے ہجرت کر کو جہاں سانپ پانچ کی جگہ ہے وہاں چلے گئے، اس لیے کہ یہاں کام نہیں رہے گا تو کام جہاں ہوگا وہاں چلے جائیں گے۔ تو پھر وہ ساتھی کہنے لگے ہم باگل کوٹ سے 2 ساتھیوں کو بھیج رہے ہیں آپ کے پاس سانپ پکڑنے کے لیے، اور سب اپنی اپنی خوبیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اندر ہی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو 10th والے، صرف 10th ہی میں نہیں، پورے اسٹوڈنٹس آپس میں پورے اسٹوڈنٹس کی فکر کریں، ایک دوسرے کی فکر، کم از کم گلی وائز۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے یہ مسجد کے ساتھ 3,500 مکانات ہیں، اور ہر گھر میں اسٹوڈنٹ ہیں، ہر گھر میں اسٹوڈنٹ کے بغیر کون سا گھر ہے بتاؤ؟ ہر گھر میں اسٹوڈنٹس۔ اب ہمارا فکر کیا ہونا چاہیے؟ بھئی ہم لوگ کم از کم ایک جماعت بن کر، ابھی ماشاءاللہ آپ کو بٹھایا جائے گا، جماعت بن کر بیٹھیں اور بیٹھ کر آپس میں گھر گھر جا کر فرد کی آپ لوگ فکر کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اگر آپ لوگ فکر کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ دھیرے 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 دھیرے، دیکھو یہ عمر بننے کی بھی عمر ہے، بگڑنے کی بھی عمر ہے۔ آپ بننا چاہو تو بہتر سے بہترین بن سکتے ہو، بگڑنا چاہو بدتر سے بدترین بن سکتے ہو، ہائیسٹ بھی تم ہو سکتے ہو، لووسٹ بھی ہو سکتے ہو، ریچسٹ بھی ہو سکتے ہو، پورسٹ بھی ہو سکتے ہو، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عزت کے شان کے اعلیٰ معیار پر بھی جا سکتے ہو، ذلت کے دلدل میں بھی تم گھس سکتے ہو، وہ تمہارے ہاتھ میں۔ ہر ایک بچہ یہ طے کر لے میں اپنی ذات سے محلے کو عزت دلاؤں گا، تو ہر ایک بچہ محلے کو کیا، آپ لوگ دیکھتے ہیں بعض رینک لینے کے بعد بھئی یہ بچہ کہاں کا؟ فلاں گاؤں کا، فلاں گاؤں میں کہاں کا؟ پہلے کہتے ہیں فلاں اسٹیٹ کا، اسٹیٹ میں کون سے ڈسٹرکٹ کا؟ فلاں ڈسٹرکٹ کا، ڈسٹرکٹ میں کون سے گاؤں کا؟ فلاں گاؤں کا، گاؤں میں کون سے علاقے کا؟ فلاں علاقے کا، اس علاقے میں کون سے خاندان کا؟ فلاں خاندان کا، فلاں خاندان میں کون سے کس کا بچہ ہے؟ فلاں کا بچہ۔ تو اس کا مقام بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ آپ ہی میں کتنے بچے ماشاءاللہ اس طرح کی شان والے بچے، محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھو وقت ضائع نہ ہو اس کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، صبح سے لے کر شام تک مجھے کیا کرنا ہے۔ ہر ایک بچہ اپنا ٹائم ٹیبل، صبح اٹھنے کے بعد مجھے نماز فجر ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر قرآن پاک کے لیے وقت نکالنے کے بعد صبح کی دعائیں فجر کے فوراً بعد پڑھ لینا، پھر آپ کے اسکول کی ٹائمنگ کے اعتبار سے آپ اپنا نظام بنانا۔ بہت سارے ہوم ورکس ہوتے ہیں، ہوم ورکس کرو، اور جب بھی اسکول یا ایگزام کو جایا کرو وضو کے ساتھ جایا کرو۔ اور جو بچے ایگزام میں، سنو اچھی طرح میری بات، وضو کے ساتھ جاتے ہیں زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے ایگزام میں۔ وضو کے ساتھ جاؤ، ذکر کرتے ہوئے جاؤ، فکر کے ساتھ جاؤ، جا کر بیٹھنے کے بعد یا علیم یا علیم یا علیم پڑھا کرو۔ اللہ تعالی جہاں پر تمہارے دماغ میں وہ بات اٹک گئی، باہر نہیں آ رہی ہے، کیا لکھنا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک صحابی تھے، وہ لکھتے تھے جب بھی کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ اپنا قلم کان کے پاس یوں رکھتے تھے، فوراً اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں
ان کے توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی برکت سے ذہن میں اللہ تعالیٰ وہ بات ڈال دیا کرتا تھا. اور ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, کیا ٹپ نہیں آیا تو بازو دیکھتے ہیں گھرلے کو, یہ بٹا مارنا, یہ کاپیاں مارنا, اٹے کے پیچھے لکھنے کو جانا, پینٹا میں لکھنا, ہاتھا میں لکھنا, پاواں میں لکھنا, کپڑوں میں لکھنا, یونیفارم میں لکھنا, یہ سب چلر کاما چھوڑ ڈال لو, چڑگلیس کاما یہ سب اچھے انسانوں کی علامت نہیں. کاپی مار کو کون ڈاکٹر بنے آگا تو انہیں ڈاکٹر نہیں قاتل, انہیں قاتل, اسے ڈاکٹر نہیں بولیں گے. ایک صاحب کہنے لگے کون بھئی اسے ڈاکٹر کی ڈگری دیا, سو انجیکشن ڈالیا تو 1.5 مہینے تک درد ہے. کیا مطلب, ایسا کاپیاں مار کو ڈاکٹراں بنے. سو پہلے کے زمانے میں اب سب نہیں بن سکتے, بول رہا ہوں ایک بات میں. تو اس لیے یہ سب چیزیں ختم کریں, اور ہم گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کریں, جو گلی میں گناہ ہے اس گلی میں گشت شروع کریں. اسٹوڈنٹس, لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, اسٹوڈنٹس ہی اسٹوڈنٹس کو بدل سکتے ہیں. اچھی طرح سنو میری بات, بڑے جائیں گے سب بھاگیں گے, لیکن آپ لوگ گراؤنڈ میں رہ کر گراؤنڈ کے لوگوں کو سدھار سکتے ہو, گلی میں رہ کر گلی کے لوگوں کو سدھار سکتے ہو, ٹیوشن میں رہ کر ٹیوشن کے لوگوں کو سدھار سکتے ہو, اسکول میں رہ کر اسکول کے اسٹوڈنٹس کو سدھار سکتے ہو. آپ جس فیلڈ میں ہو, جس میدان میں ہو, جہاں ہو, اگر تم اچھے بن کر رہو گے انشاءاللہ آپ کو لوگ عزت کرنے والے بنیں گے. آپ کے ذریعے سے بچے سدھریں گے. پیار محبت سے سمجھاؤ. اسٹوڈنٹ فرینڈشپ, ارے بھائی زیادہ بزرگ بن کر سمجھانے کی ضرورت نہیں, فرینڈلی جو سمجھاتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, اسی طرح بات کرتے کرتے بچوں کو اجتماع میں لانا, تعلیم میں لانا, نمازی بنانا. کتنے بچے ماشاءاللہ, ایک بچہ کانپور میں, اس کے سلسلے میں یہ مشہور تھا, یہ بچہ اپنے والدہ کو اجتماع لے جاتے جاتے پورے گلی والوں کو دعوت دیتا تھا, آپا اجتماع کو چلو, خالہ اجتماع کو چلو, سب کو بولتا تھا آنٹی اجتماع کو چلو. وہ بچے کی دعوت کی برکت سے 400 عورتیں اس اجتماع میں جڑنے والی بن گئیں. کتنے عورتیں بھائی؟ اب ہمارے اجتماع میں کتنے, 40, 50, 30, 20. اجتماع آپ کا اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے. چھٹی کا دن کیا کریں بھائی, چھٹی کا دن جتنے اسٹوڈنٹس ہیں سب اسٹوڈنٹس سے ہماری ملاقات ہو جائے, سب سے ملاقات, جماعتیں بناؤ, 3 بچوں کی جماعتیں. اگر بڑوں کی نگرانی چاہیے مشورے میں رکھ کر نگران لے لیں, اور جائیں اور جا کر ان بچوں کو لائیں, مسجد میں لا کر ان کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیں. جو بھی بچے مسجد کے ساتھ جڑے رہیں گے ان کا ایمان محفوظ رہے گا, ان کے اخلاق محفوظ رہیں گے, ان کے اندر حیا پیدا ہوگا, وہ بے حیا نہیں ہوں گے. آنکھوں میں حیا, زبان میں حیا, دل میں حیا, ذہن میں حیا, سوچ میں حیا, فکر میں حیا, یہ سب جگہ پر حیا اس وقت پیدا ہوگا جب بچے مسجد کے ساتھ جڑے رہیں گے. اگر مسجد کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے تو وہ تو بے دن بدن آؤٹ آف کنٹرول, کہاں بھائی انہوں دکھ رہی نہیں, بچے جہاں نہیں جانا وہاں جانے والے بن جائیں گے. اس لیے آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام بچے جتنے بھی یہاں اس وقت موجود ہیں, سب بچے یہ عزم مصمم کریں, انشاءاللہ ہم ہمارے محلے کو بہتر سے بہترین محلہ بنائیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور لوگ یہ سوچیں, ارے بھائی آپ کہاں منتقل ہو رہے ہیں, آپ کہاں منتقل ہو رہے ہیں. جس وقت ہم لوگ کسی کو کہیں کہ بھئی یہاں پر منتقل ہو رہے ہیں تو لوگ مطمئن ہو, یہاں جانے کے بعد بچے سدھر جاتے ہیں, یہاں جانے کے بعد بچے بدل جاتے ہیں, یہاں جانے کے بعد بچے مسجد والے بن جاتے ہیں,
یہاں جانے کے بعد بچے قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں. کیوں؟ اس طرح کی دوستی والا ماحول رہتا ہے. تو ہمارے پاس پوری لسٹ ہو کیسا کام کرنا، وہ ترتیب تو آپ کو بتایا جائے گا. پوری لسٹ. ایک گلی کا ذمہ دار کسی کو بنا دیا گیا، اس گلی کے سلسلے میں ہم فکر مند ہو کر پورے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑیں. اس طرح انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، علاقے کے اندر سدھار پیدا ہوگا. جیسا ماشاءاللہ لڑکے کریں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ لڑکوں کے بدلنے کی برکت سے اللہ لڑکیوں کے اندر بھی دینداری لائیں گے، ان کے اندر بھی سدھار لائیں گے. نمونہ بننا، لوگ مثال کے طور پر پیش کرنا، ارے بچہ ہو تو ایسا، بچہ ہو تو ایسا. کس طرح بہترین نیک بچہ، یہ بچہ گلی میں گزرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک فرشتہ گزر رہا ہو. اس طرح کے اخلاق، یہاں وہاں دیکھے بغیر، یہاں وہاں جھانکے بغیر، ادھر ادھر گھسے بغیر. ہم لوگ اپنے کام سے کام، اپنے آپ کو پابند بنائیں. جتنا ہم لوگ سیلف کنٹرول رکھیں گے، ارے بھائی بریک نہیں سو گاڑی کہاں ملے وہاں گھس جاتی ہے، کہاں ملے وہاں جا کر پڑ جاتی ہیں. بریک نہیں، گاڑی آپ تیز چلا رہے ہیں، جا کر نالے میں گر گئے. ابھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ اپنے آپ پر بریک لگائیں، آنکھوں پر بریک، زبان پر بریک، اپنے پیر پر بریک. کہاں ملے وہاں جانا نہیں، کسے ملے اسے ملنا نہیں. میں تو یوں کہتا ہوں بھئی آپ صرف 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں، زندگی اللہ بدل دیں گے انشاءاللہ. صرف پابندی سے 5 وقت کی نماز. فجر کی نماز کو اٹھنے کے لیے جلدی سونے کی عادت ڈالیں. جلدی سوئیں گے اللہ تعالیٰ اور صبح سویرے اٹھ کر جو پڑھائی پڑھی جاتی ہے، بچے پڑھائی کے عنوان پر 11 بجے 12 بجے اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں. گزارے بغیر 10 بجے سو گئے، صبح سویرے اٹھے، فجر کی نماز ادا کیے، قرآن پاک کی مختصر تلاوت کر لیے، پھر بیٹھ کر جو کچھ ان کی پڑھائی ہے پڑھے. بہت جلدی دماغ میں پڑھائی چڑھ جاتی ہے. ظہر آپ کو لنچ بریک ہے، ان اوقات میں اپنے ساتھ مصلی لے جاؤ. یورپ ممالک میں بچے جہاں پر ٹوٹلی عیسائی مشنریز اسکول ہیں، سب عیسائی ہیں، ایسے جگہ پر 2 بچے 3 بچے 4 بچے مسلمانوں کے، ماشاءاللہ وہاں بھی بچوں کی نماز کی پابندی کی برکت سے ٹیچرز مسلمان ہو گئے. ایک بچہ آسٹریلیا میں 6th اسٹینڈرڈ کا، اس بچے کی برکت سے 4 ٹیچریں مسلمان ہوئی. اس کی پابندی دیکھ کر، اس کے اخلاق دیکھ کر. اسے جا کر پوچھے بیٹا تم یہ جو نماز پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو؟ دوسرے اوقات میں بھی تو پڑھ سکتے تھے. تو اس نے نماز کے سلسلے میں جو بتانا تھا بتایا. پھر کہا مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ سنڈے ہمارے گھر آئیں، ہماری والدہ بہترین طریقے سے آپ کو سمجھائیں گی، بتائیں گی. تو اس دن اس نے ان کو دعوت دی. وہ بچے کی دعوت پر ٹیچرز حاضر ہوئے اس کے گھر مہمان بن کر، اور اس بیچاری نے بڑا اکرام کیا اور بہت تفصیل کے ساتھ دین کی بات ان کے سامنے رکھی. تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. یہ ایک بچے کی نماز کی پابندی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام بچے بھئی موبائل کا بھی ہوگا، موبائل کا تمام بچے پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام. ظہر بھئی کسی کی منڈی پلٹنا نہیں، جی ادھر دیکھو، یہاں دیکھو. آئے 100 سال میں ایک مرتبہ اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دیکھتے رہے تو کہاں سے بات سمجھ میں آتی؟ بولو. وہ شیطان 1 کی منڈی پلٹاتا 10 کی منڈی پلٹتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا پابندی کے ساتھ نماز، مصلی ساتھ میں لے جانا، وضو کرنا. اور یہ ایک بچہ بغیر کسی شرم کے، شرمانے کی کیا بات ہے بھئی؟ شرم کے بغیر آپ مصلی ڈال کر پڑھنا شروع کرو
آپ کے ساتھ 2 3 4 5 آٹومیٹک جمنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک ہمت سے آگے بڑھیں. ہم پڑھیں گے, عزم مصمم کریں کہ ہم پڑھیں گے ہم پڑھیں گے ہم پڑھیں گے. جیسے اسکول کے بچے ہیں, پورے اسکول کے بچے مل کر ماشاءاللہ کئی جگہوں پر سے کارگزاری آئی. ہمارے یہاں جمعے کو چھٹی نہیں دیتے تھے, پورے بچے مل کر ریکویسٹ کیے, پابندی سے ان بچوں کی ظہر کی نماز کی برکت سے جمعے کی اجازت مل گئی. اب ظہر نہیں پڑھے تو جمعے کو اجازت کہاں ملے گی؟ بولیں گے صاحب دیکھیے یہ تمام نمازیں ہم الگ الگ پڑھتے ہیں, لیکن جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. اب وہ بیچارہ جو اس اسکول کا مینجمنٹ میں تھا, اس کے دل میں اللہ نے بات ڈالی, ان بچوں کی پابندی کو دیکھ کر جمعے کے دن خصوصی رعایت کرتے ہوئے ان بچوں کی اجازت مل گئی. تو اس طرح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اچھے بچے بن کر اسکول میں اگر رہیں گے تو اسی کا اثر محلے میں بھی پڑے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر میں تعلیم کا اہتمام کریں. نماز کو تو اہتمام کریں گے تو اس کے ساتھ تعلیم کا اہتمام, فضائل اعمال کی تعلیم اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. جو آپ کے مادری زبان ہے, گھر میں جو لوگ آپ کی زبان سمجھتے ہیں, کون سی جو زبان سمجھتے ہوں وہ زبان میں فضائل اعمال موجود ہیں. بعض ہوتے ہیں بھئی کیرلا والے کیرلا زبان میں موجود ہیں, تیلگو والے تیلگو میں موجود ہیں, کنڑ والے کنڑ میں موجود ہیں, تمل والے تمل میں موجود ہیں. فضائل اعمال 10 منٹ بیٹھ کر فضائل اعمال پڑھو. آپ کی پابندی سے آپ کے امی نمازی بن جائیں گے, آپ کی پابندی سے آپ کے ابو نمازی بن جائیں گے. آپ صرف اتنا اہتمام کریں, فضائل اعمال کی تعلیم گھر کے اندر 10 منٹ پابندی کے ساتھ ہر بچہ پڑھنا شروع کرے. بچوں کا ماحول کے ساتھ تو ساتھ بڑوں کا ماحول بھی بدل جائے گا. ایک خاتون کارگزاری سناتے ہوئے کہنے لگی کہ جب ہمارے بچے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور شام میں آ کر مجھ سے کہتے تھے امی ذرا یہ نوٹ میں ذرا سائن کیجئے, کل مکتب میں استاد پوچھیں گے کل تم نے کتنی نمازیں پڑھی, 1 نماز 2 نماز 4 نماز 5 نماز, جتنی نماز پڑھی اس کی تصدیق پر آپ سائن کیجئے. وہ سائن کرنے والی بندی ماں وہ خود نماز نہیں پڑھتی تھی, 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار جب سائن کرتے کرتے اسے خود شرم پیدا ہوئی, ارے میرا بچہ نماز پڑھ رہا, 5 وقت کی نماز میں نہیں پڑھ رہا نا. وہ پھر بیچاری نماز پڑھنا شروع کر. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے ماحول میں تبدیلی لائے گا دعوت کی برکت سے. یہی ہماری دعوت ہے. تو اس لیے بچے تعلیم کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں, اور اس کے ساتھ و ساتھ آپ اپنا مسجدوار جماعت کا نظام. ماشاءاللہ کئی جگہوں پر ایک کارگزاری آئی, کسی محلے میں بچے عشاء کے بعد مسجدوار جماعت کے عنوان پر اسٹوڈنٹس کی مسجدوار جماعت بیٹھ رہی ہے, باقاعدہ مسجدوار جماعت. 10 بیٹھتے تھے, اب کہنے لگے 35 اسٹوڈنٹس بیٹھ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ دیکھو کتنے بچے ہیں. یہ سب بچے نیت کر لیں عشاء کی نماز ہم آ کر محلے میں پڑھیں گے, محلے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں گے, بیٹھ کر انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہم فکر کریں گے. تو ہمارے ان فکروں کی برکت سے روزانہ 5 منٹ ملاقات. دیکھو بھائی دعوت کے کام میں اتنا وقت دینا ہے جتنا وقت ہم آسانی سے دے سکتے ہیں, آسانی کے ساتھ. پورا دن نماز کا اہتمام اگر آپ کریں گے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ آپ کا خرچ ہوگا. اور مسجدوار جماعت 5 منٹ, ملاقات 10 منٹ, قصہ ختم. زیادہ لمبا ہو کر ملاقاتوں میں گھنٹے گھنٹے چلے گئے اور آپ ایبسنٹ ہو گئے, ہوم ورک میں بالکل آپ کمزور ہو گئے, ایسا آپ کو ہونا نہیں ہے. پڑھائی کے ساتھ و ساتھ دعوت کا کام اہتمام سے کرتے جانا ہے تاکہ محلے میں یہ بات آئے بھئی یہ بچہ ماشاءاللہ جب سے محلے میں آیا تب سے ہمارا بچہ سدھر گیا,
ہمارے بچے کو دیکھ کر یہ بچہ سدھر گیا، یہ بچے کو دیکھ کر وہ بچہ۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جس وقت ہمارے ایک بزرگ پہنچے اور پہنچ کر کہنے لگے بھائی یہاں کے اسٹوڈنٹ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت وہاں کے اسٹوڈنٹس کو جوڑا گیا تو اسٹوڈنٹس جب آئے تو حضرت نے کہا ارے بھائی میں آپ لوگوں سے یہ کہا تھا اسٹوڈنٹس کو جوڑو، آپ تو حفاظ اور علماء کو جوڑ دیے۔ انہوں نے بولے نہیں حضرت یہی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو حضرت کہنے لگے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایسا نورانی چہرہ، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچے جو کالج میں پڑھتے ہوئے یہ حلیے میں ہیں، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی استقبال کرنے والے ہوں گے، یہی قاتلین دجال کی جماعت میں ہوں گے، انہی سے فتنہ ختم ہوگا۔ اس طرح کے بچے آج بھی موجود ہیں اسٹوڈنٹس میں۔ تو میں اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نیت کرو انشاءاللہ جو ہدایات ہمارے بڑوں کی طرف سے دیے جائیں گے ان ہدایات کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنا کام کریں گے، سب کریں گے بھائی انشاءاللہ، بغیر کسی ناغہ ہوئے کے۔ دوسری بات، ہم اپنے آپ کو اگر اخلاق والے بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا فزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرو، کھیلو، کوئی منع نہیں۔ جب سے یہ منحوس موبائل آیا گراؤنڈاں خالی ہو گئے، اتوار کو بھی گراؤنڈ میں بچے گراؤنڈ میں پہلے ایک زمانہ تھا، ہم جب پڑھنے کے زمانے میں گراؤنڈ تلاش کرنے پڑتے تھے، یہ گراؤنڈ میں بھی فل، وہ گراؤنڈ میں فل، پورے پلے گراؤنڈ فل، ہم تلاش کرتے تھے، دور دور جا کر کھیلتے تھے۔ لیکن اب ہر گراؤنڈ خالی، کیوں؟ پورے گھرلے کو ڈھیلے ستریاں ہو گئی ہیں، کوئی فٹنس نہیں۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں اسٹرائٹ بیٹھنے والے بچے only 10% ہیں، باقی سب کی کمر دیکھو کیسی ہو گئی، یو شیپ میں ہو گئی ہے، سی شیپ میں ہو گئی ہے۔ اسٹرائٹ کرے بولے کرتے تھوڑی دیر کے بعد ڈھیلے ہو جاتی ہیں، پھر اسٹرائٹ کرتے ہیں ڈھیلے ہوتی، کیوں؟ یوں گھور کو رکو میں چلے گی، آٹومیٹک رکو ہو گیا ان کو۔ ایک خالہ جان یوں چلنے کو تھے، کہتے عمر رسیدہ 70-80 سال کے، مذاق کرتے ایک بچہ پوچھا خالہ جان یہ چھتری کہاں خریدے؟ انہوں ایسا ہو گئے تھے، تو انہوں بولے تو میری عمر کو آتا نہ با تب فری میں چھتری مل جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ جو جھکتے تھے 90 سال میں 100 سال میں جھکتے تھے 100۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 84 یعنی 94 تک ان کی عمر، حضرت 80 پر 5 سال میں بھی سیدھا بیٹھ کو پڑھاتے تھے، 80 پر 5 سال، ہر 15 منٹ کو ایک مرتبہ حضرت یوں کرتے پھر سائڈ بڑھ جاتے، ہر 15 منٹ کو ایک مرتبہ حضرت یوں کرتے پھر سائڈ ہو جاتے، 4 گھنٹے بیٹھ کر پڑھاتے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ موبائل کو طلاق دے دیں۔ اگر آپ اچھے بننا چاہتے ہو موبائل کو پہلے چھوڑو، ضرورت ہے استعمال کرو۔ بھئی آپ کوئی بزنس والے تو نہیں ہو، اسٹوڈنٹس ہو، اسٹوڈنٹس کو موبائل کی کیا ضرورت، جتنی ضرورت اتنا استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ ابا کے پاس ضد کرنا میں 10th آنے کے بعد مجھے موبائل دیو، میں +1 میں موبائل دیو کو تو سمجھ جاؤ دا اینڈ ہونے کا مطالبہ ہے، دا اینڈ نہیں کہ تو بینڈ، دو میں سے ایک۔ اس لیے جہاں تک ضرورت ہے موبائل یوز کرو، ضرورت نہیں چھوڑ ڈالو۔ دوسرے اپنے آپ کو مصروف رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین ہمیں بنائے گا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں ناراض نہیں ہونا۔ دیکھو بھائی جس طریقے سے ایک پرہیز بتایا جاتا ہے، اگر کوئی اسے کیا کہتے ہیں ٹائیفائڈ پیشنٹ ہے، ٹائیفائڈ پیشنٹ، اسے بولتے ہیں یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، تو ڈاکٹر ہمارا ہمدرد ہے یا ڈاکٹر ہمارا دشمن ہے؟
دشمن کہ بھائی اگر ڈاکٹر بول رہا ہے بھائی تم ٹائیفائڈ میں ہو، انفیکشن تم نہ زیادہ ہے، یہ مت کرو یہ مت کرو، تو ڈاکٹر آپ کو جو سکھا رہے ہیں وہ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ آپ کی صحت بنے، آپ کو طاقت ملے، آپ کی بیماری دور ہو۔ اگر کوئی یوں سمجھ رہا ہے ارے بھائی ڈاکٹر میرا دشمن ہے، مجھے یہ کھانے کو نہیں کہہ رہا، وہ کھانے سے منع کر رہا، یہ کھانے سے منع کر رہا، تو وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر جو منع کر رہا ہے وہ اس کی صحت کے لیے، اگر وہ یوں سمجھے نہیں تو کون منع کرنے والا، میں کھاتا سوچ، تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح ہمارے بڑے اس وقت ہمارے چھوٹوں کو یہ کہتے ہیں بچوں تم اگر اپنے فیوچر میں کامیاب ہونا چاہتے ہو فضول کام چھوڑو، بیکار کام چھوڑو، جو کام سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ چھوڑو، تو انشاءاللہ ہم چھوڑیں گے، اللہ تعالی ہمیں آگے کی عزتوں سے نوازے گا۔ کون کون انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ وہ بچے مدرسے نہیں جا رہے ہیں، مدرسے میں چھوڑ جائیں، اور جتنے بچے اب تک مدرسے میں نہیں جڑے ہیں، مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، چھوڑو بے ہاتھ چھوڑو، جتنے بچے اب تک مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا مدرسہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، یعنی قرآن پاک ختم کرنے سے ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہو جانا، قرآن پاک ختم کرنے کے بعد بھی ہماری پڑھائی ہے، تو ہم لوگ کریں کیا؟ اپنے قرآن پاک کو مکمل کرنے کے بعد آگے کی پڑھائی، قرآن ریپیٹ کرنا، قرآن کے ضروری صورتیں یاد کرنا، کچھ مسائل سیکھنا، عربی سیکھنا، اردو سیکھنا، عقائد سیکھنا، تو اس کے لیے جو بچے اب تک مدرسے میں داخلہ لیے نہیں، مدرسے میں جڑ کر نہیں ہیں، وہ بچوں میں جتنے اس وقت ارادہ کر رہے ہیں وہ کون کون انشاءاللہ آئندہ چل کر داخلہ لیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ بھائی، کون کون داخلہ لیں گے انشاءاللہ؟ کون کون داخلہ؟ ذرا اوپر تک اٹھاؤ۔ بقیہ کن کن کا داخلہ ہے مدرسے میں؟ مکتب میں کون کون بچے پڑھ رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ عربی پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھنے والے بچے کون کون ہیں؟ مدرسہ بولے تو ماشاءاللہ، مدرسہ کا تو وہ نہیں، 24 آورس کا نہیں، عربی پڑھنے والے، عربی پڑھنے والے بچے ماشاءاللہ مسجد میں صبح میں شام میں چل رہے ہیں، اتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور کون کون بچے آئندہ پڑھیں گے؟ ان کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ۔ اب آپ رکھو، آپ اپنا ہاتھ رکھو، کون کون پڑھیں گے؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ نیچے ہاتھ کر لیں، اب جو پڑھنے والے انشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ وہ بھی نوچ کیا عربی جو بچے اب تک نہیں پڑھ رہے ہیں پڑھیں گے، یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اب بقیہ بچے کیا کریں گے بھائی بتاؤ؟ صبح میں اور شام میں دونوں وقت، صبح اور شام 2 ٹائم مدرسہ چلتا ہے، صبح بھی چلتا ہے شام بھی چلتا ہے، صبح اور شام کوئی بھی وقت میں، صبح میں پڑھنے والے بچے صبح میں پڑھیں، شام میں پڑھنے والے بچے شام میں پڑھیں، جتنے بچے ہیں ان تمام کا مدرسے میں داخلہ ہو جانا چاہیے، اور داخلہ اگر ہو مدرسے میں تو پھر یوں سمجھو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ کون کون جو بڑے ہیں تعلیم بالغان، ابو 16 17 18، وہ بچوں میں کون کون تعلیم بالغان میں داخلہ لیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، بولو بھائی، بڑوں میں سے بتاؤ، بڑوں میں سے ابو 15 بتاؤ، کون کون تعلیم بالغان میں داخلہ لیں گے؟ ماشاءاللہ، بڑی عمر کے بالغان بولے تو بھئی جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے، کام کرنے والے ملازمین۔ آج کل ہماری اردو اتنی کمزور ہو گئی ہے، ایک صاحب کو میں بولا کوشش کرو، انہوں نے پوچھ رہی کیا حضرت بولے سو؟ میں بولا کوشش کرو، نہیں میں نہیں سمجھا، ٹرائی کرو بھئی، ہاں جی کرتو۔ ہماری ایسی سکرات کی اردو ہو گئی ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ اکثر سمجھ نہیں رہے ہیں، سوچ رہے کیا بول رہی ہیں حضرت، کیا بولنا، اب بولنا عربک میں کون کون ایڈمیشن لیتی ہیں، اب سمجھ میں آتا عربک میں، ہاں عربک میں لیں گے، عربی میں لیں گے، عربی میں لیں گے، تو یہ تمام اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں، روزانہ مدرسے میں
صبح اور شام ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا. محترم خواتین، خواتین کہتے ہیں عورتوں کو، آپ کو بھی بہت ساروں کو نہیں معلوم ہوگا. خواتین کے معنی عورتیں. ایک بزرگ باہر نکلے، دو عورتاں کھڑ کو باتاں کر لے کو تھے. انہوں بولے محترم خواتین اندر چلے جائیں. کیا بولے انہوں؟ بھئی محترم خواتین، دو عورتیں کھڑ کر بات کر رہی تھی. پھر دیکھو یہاں دیکھو، اس کے واسطے تم لوگوں کو الگ گیلری میں بٹھانا. یہ جتنے ہاف ٹکٹ آئیں دیکھو، ان کے واسطے فل ٹکٹ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا، وہ خواتین جو تھی باہر وہ کہنے لگی بار بار حضرت بھائی محترم خواتین اندر چلے جائیں. تو وہ کہنے لگی ہم خواتین نہیں ہیں، خوادو ہیں. ہم کیا نہیں ہیں؟ خواتین نہیں ہیں، بلکہ کون ہیں؟ خوادو. تمہیں تب سے تین تین بولے تھے نا حضرت، ہمیں تین نہیں ہیں، ہمیں کیا ہیں؟ اس طرح محترم خواتین بیان چل رہا تھا ایک جگہ پر. تو وہاں سے اندر سے چٹھی آئی، یہ محترم خواتین بول رہی نا انہوں کون انہوں عورتاں چٹھی بھیج رہی سو. میں بول لیا محترم خواتین کو تو محترم عورتوں سے میں خطاب کر رہا ہوں، مستورات کو بولتی ہوں سو خواتین. تو اس طرح ہم لوگ انشاءاللہ جتنے اس وقت حاضرین ہیں، چاہے وہ جس شعبے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی بھی شعبے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور کہیں بھی ملازمت کر رہے ہوں کام، تو جن کا ہم میں سے ہر ایک کا قرآن ختم نہیں ہوا، وہ سب نیت کرو انشاءاللہ ہم سب مدرسے میں داخلہ لیں گے اور اپنا قرآن ختم کریں گے بھئی انشاءاللہ. اور اس کے لیے دعوت میں جہاں پر آپ نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں، وہاں پر آپ مدرسے کے لیے بھی دعوت دو، مکتب کے لیے بھی دعوت دو، تعلیم بالغان کے لیے بھی دعوت دو. انشاءاللہ وہ بچے آئیں گے اور آ کر جمیں گے. اور مدرسے میں جمنے کے بعد میں دیکھو ہبلی میں، توجہ سے یہ بات ذرا سنیں، ہبلی میں ایک جوڑ ہوا اسٹوڈنٹس کا. تو ایک ساتھی کہنے لگے حضرت اس وقت میں ایسے اسٹوڈنٹس کو جوڑا ہوں جو ہمارے مدرسے میں ایک زمانے میں قرآن پڑھ کر ختم کیے اور باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیے تکمیل قرآن کا، لیکن ماحول نے اتنا خراب کر دیا ہمارے پاس قرآن پڑھے ہوئے بچوں میں 60 بچوں سے زیادہ افیون کے عادی ہو گئے، نشے کے عادی ہو گئے، ڈرگس کے عادی ہو گئے. تو پھر میں نے ان کو بتایا بچوں کو چھٹی مت دو. جو وقت بچے مدرسے میں آتے ہیں وہ وقت پر قرآن ختم ہونے کے بعد ان کو سند تکمیل قرآن دے کر چھٹی مت کرو. چھٹی کریں گے تو پھر وہ اپنے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ان کو جوڑ کر رکھو، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھو. اگر وہ بچے جڑے رہیں گے انشاءاللہ تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اس لیے اس وقت آپ حضرات سے بھی گزارش، یہ جتنا طبقہ ہے یہ سب فکر مند طبقہ، نمازی طبقہ، سمجھدار طبقہ. یہ جماعت اگر فکر کرے گی، ہمارے محلے میں بہت سارے بچے وہ اپنے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، ان بچوں کو بھی سدھارنا آسان ہوگا. اس کے لیے کرنا کیا؟ ان کو لا کر مدرسے سے جوڑنا، مدرسے کے ساتھ اگر جڑے رہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، سبق یاد کرتے رہیں گے، قرآن ان کو انشاءاللہ سدھار دے گا. قرآن ان کو، میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اسکولز میں جن بچوں کو بڑی ڈگریوں میں جماتے ہیں یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں، لیکن مدرسے میں لا کر جن بچوں کو ڈالتے ہیں، یعنی جو حافظ بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، وہ کمزور بچوں کو لا کر ڈالتے ہیں. پھر بھی قرآن کا یہ معجزہ ہے،
بالکل اسکول میں جو بچے نہیں چلے، اللہ نے قرآن کی برکت سے ان کے سینے میں پورا قرآن بسا دیتا ہے۔ جو اسکول میں نہیں چلے ان بچوں کو لا کر مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ 90% اسکول میں چلنے والے بچوں کو لا کر مدرسے میں کوئی نہیں ڈالتا۔ بالکل اسکول میں نہیں چلنے والا، اسکول میں فیل ہو گیا، اسکریپ پیس جس کو کہا جاتا ہے، اسے لا کو ڈھکل ڈالتے مدرسے میں۔ لیکن قرآن کا معجزہ دیکھو، قرآن کا معجزہ یہ ہے وہ بچے بھی حافظ بن کر ماشاءاللہ امام بن جاتے ہیں، خطیب بن جاتے ہیں، محدث بن جاتے ہیں، مفسر بن جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اس لیے سب کریں گے بھائی نیت انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے۔ کون کون پڑھیں گے؟ آپ قرآن بول لو، پورے ہاتھ اٹھاؤ، ایک کے بھی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے ہاتھ نیچے ہی ذرا دیکھو، سب کو اٹھانے کی نیت کراؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ ماشاء اللہ سب لوگ ایک سوئی سے بیٹھ کر بات سنیں۔